بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، آج 12 دسمبر ہے، 2024 ہے، اور ذائچے میں چاند جو ہے وہ اپنے شرف کے والے برج میں پہنچ چکا ہے۔ کل شام کو دوستو یہاں پہ چاند شرف والے مقام پہ پہنچا۔ تو جیسا اب میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جب بھی چاند برج چینج کرے گا یا ستارے برج چینج کریں گے تو خان صاحب کے ذائچے پہ اس کے آنے والے اثرات ضرور بیان کریں گے۔ کرنٹلی آپ نے دیکھا دوستو انٹرنیشنل لیول پہ کیا باتیں سامنے آئیں۔ جب میں نے آپ سے عرض کیا تھا، میں نے دو باتیں عرض کی تھیں۔ میں نے کہا تھا ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ اب خان صاحب آگے جائیں گے اور ان کا جو انٹرنیشنل لیول پہ ان کی جو شہرت ہے، ان کی جو کامیابیاں ہیں وہ آگے سے آگے آئیں گی۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے تناظر میں کہ ان پہ جو دباؤ پڑے گا حکومت پہ وہ ان کی برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ اس وقت دوستو چاند جو ہے عمران خان صاحب کے ذائچے کے چھٹے خانے میں آ گیا ہے اور یہاں پہ یہ اپنے شرف والے مقام پہ ہے جہاں پہ یہ بادشاہ بنتا ہے۔ اب ذائچے میں جو ریڈنگ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بڑی ہی زبردست ہے کہ کنٹینیو مطلب جو ستارے ہیں مشتری اور عطارد جو خان صاحب کے ذائچے کے چاروں خانوں کے ستارے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے گھروں میں ہیں اور ورث حالت میں ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب خان صاحب کے بارے میں خبر آتی ہے وہ بڑی ایسی آتی ہے، او جی او یہ ہو گیا، او جی یہ ہو گیا۔ اگلا ایک دن گزرتا ہے، صرف 24 گھنٹے بعد 24 گھنٹے کے بعد صورتحال جو ہے وہ خان صاحب کے حق میں جانا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو صورتحال ہے سیارگان کی بائی برتھ وہ بڑی سٹرونگ ہے۔ ابھی جو دوستو ان کے ذائچے میں ایک اور میں آج بڑی اہم پریڈکشن کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بہت بڑے کوئی سیاسی بندے جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ اب رابطے میں آئیں گے۔ اب کون آئیں گے ظاہر ہے میرے پاس تو ہر سیاسی بندے کا ذائچہ نہیں ہے، لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں جو زہرہ ہے وہ کیونکہ اپنا پلوٹو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور خان صاحب کے ذائچے کے تیسرے خانے میں ہے، پلوٹو خان صاحب کے ذائچے کے 9ویں خانے میں تھا بائی برتھ، لہٰذا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بہت بڑے سیاستدان بھی آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ مطلب بات کریں گے یا ان کے لیے تعاون کا ہاتھ آگے بڑھائیں گے یا ان کے حق میں بیان دیں گے، ایسی کوئی باتیں نظر آ رہی ہیں۔ اصل میں دوستو ذائچہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہونے والی ہیں۔ اصل میں ذائچہ یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن کیونکہ ابھی زحل نے اپنی ریورس ختم کی ہے جو خان صاحب کے ذائچے کے چوتھے خانے میں ہے، لیکن یہاں ونڈرفل ترین بات یہ ہے کہ جو مشتری ہے وہ عطارد کے گھر میں ہے، عطارد مشتری کے گھر میں ہے، یہ دونوں حالت کران میں پڑھے جا رہے ہیں۔ اور زہرہ جو ہے سب سے اہم بات یہ ہے زہرہ کی اور عطارد کی اس وقت ساتھ نظر شروع ہو چکی ہے، ان کی پازیٹیو کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ جو زہرہ ہے عمران خان صاحب کے ذائچے کے 11ویں خانے کا ستارہ ہے اور یہ اب بادشاہت کے خانے کی اس طرف یہ ٹریول کر رہا ہے کیونکہ برج حوت میں جو زہرہ ہے وہ بادشاہ بنے گا۔ اب یہاں پہ کیونکہ زحل موجود ہے تو یہ صورتحال خان صاحب کے حق میں اور زیادہ فیور میں جائے گی۔ جب یہ آگے آنے والے وقت میں زہرہ یہاں جائے گا اور زحل کے ساتھ کران کرے گا وہ تو خیر اس کی آسپیکٹس تو ہم بعد میں آگے جا کے بیان کریں گے، لیکن میں یہاں آپ کو آج ایک بات بتا دوں کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کی باتیں ہیں وہ غیبی مدد جو ان کو آنی ہے وہ آ چکی ہے اور صورتحال سامنے آنے والے وقت میں سامنے آتی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ چاند نے اس دفعہ جو کران کرنا ہے وہ چاند نے اپنا کران یورنس کے ساتھ کرنا ہے، اور یہاں پہ اصل میں یہ جو یورنس ہے یہ یہاں پہ اپنے حبود کے خانے میں ہے، بہت کمزور ہے، لیکن چاند کا یہاں آنا طاقت دینے کی سمت میں ہے۔ اس کی ایکچول ریڈنگ یہ بھی ہے کہ خان صاحب کی صحت انشاءاللہ بہتری کی سمت میں آئے گی، ایک ریڈنگ یہ بھی ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آسٹرالوجیکل اسپیکٹ جو ہے اس میں جو مریخ کا مقام ہے اس نے 1 درجہ مریخ آج ریورس ہو چکا ہے، پیچھے آ چکا ہے، اپنی جگہ چھوڑ چکا ہے۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان کے جتنے بھی مخالفین ہیں 5 دسمبر 2024 کا سورج طلوع ہوگا یہ سب زوال پذیر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ خبریں سن رہے ہیں، باتیں دیکھ رہے ہیں کس طرف جا رہی ہیں، اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اپنا مریخ ہے دوستو یہ ہمیشہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے پولیس کو، فوج کو،
انٹیلیجنس ایجنسیوں کو، ڈاکٹروں کو جو سرجن ہوں، اور جو لوگ اسلحہ کا کام کرتے ہوں، ان سے ہر وہ بندہ جو کسی سیکورٹی ایجنسی میں ہوگا، اس کے ذائچے میں اگر مریخ سٹرونگ ہے تو وہ وہاں اپنی ڈیوٹی میں، اپنی اس فیلڈ میں کامیاب ہوگا. اگر وہ ناقص ہے تو وہ اس ایجنسی میں، اس ادارے میں، اس جگہ پہ، اس محکمے میں کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتا. وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا بہت ناکام رہتے ہیں، کبھی پروموشن نہیں ہوتی، روتے ہی رہتے ہیں. اب دوستو یہاں پہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں مریخ جو ہے وہ ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، جہاں پہ ایگزیکٹ پلوٹو بائی برتھ موجود تھا. اب میں نے اس سے پہلے پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا کہ چاند جب برج حمل میں آیا تو یہ جو برج حمل ہے یہ دوستو بنیادی طور پہ مریخ کا گھر ہے، اور مریخ کے گھر میں، مریخ جو ہے وہ سورج کے گھر میں ہے، اور سورج میں نے عرض کیا کہ مشتری کے گھر میں ہے. یہ جو ٹرائنگلز بنی جس میں پلوٹو اور زہرہ کا اثر بھی آیا، تو میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا خان صاحب کی شہرت انٹرنیشنل لیول پہ زیادہ ہو جائے گی، اور یہ جو ان کے مخالفین ہیں یہ اور زیادہ پھنسیں گے. ابھی تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آغاز ہے، ابھی شروعات ہوئی ہیں، کیونکہ سیٹرن نے، زحل نے اپنا واپس جو سفر ہے وہ طے کیا ہے. ابھی ایک درجہ طے کیا ہے دوستو، ابھی بہت سارے درجات باقی ہیں، اور اس طرف سے جو مریخ ہے وہ بھی پیچھے جا رہے ہیں. لہٰذا اس کی جو ریڈنگ ہے، آج کی جو ریڈنگ ہے چاند کے اس مقام سے، مریخ سے، سورج سے، عطارد سے، اور پلوٹو اور زہرہ سے، ان سب سے ایک ریڈنگ جو ہے نا وہ بڑی سٹرونگ ہے. اور وہ جو ریڈنگ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں یہ جو اب ستارے آ گئے ہیں، یہ خان صاحب کو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ناقابل شکست بناتے جائیں گے. اور یہ جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ نیپچون جو ہے یہ زحل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، حکومتی حلقے عجیب عجیب افواہیں اڑا رہے ہیں، وہ جی قومی حکومت اور ایسے بن جائے تو یہ ہو جائے، تو جی بلاول بھٹو کو لایا جائے، جی فلاں کو پلانٹ کیا جائے. یہ باتیں ختم ہیں، اب نہیں یہ باتیں ہو سکتی. خان صاحب کے ذائچے میں اب جب آنے والے چند دنوں میں بتاتا چلوں کہ مشتری کے ساتھ کران ہوگا چاند کا، اور مریخ ان کو ناظر ہوگا، اور تالے میں سورج اور عطارد بیٹھے ہوں گے. یہ اب خان صاحب کو مزید طاقت دیں گے. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی کرنٹلی جو آج کا ذائچہ ہے وہ خان صاحب کی صحت میں بہتری کی سمت میں باتیں بتا رہا ہے. اب بڑے بڑے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور جو ڈکٹیشن ان کو مطلب ہے، ان کو سمجھ آتی ہے حکومتی نمائندوں کو، وہ لے کے پھر آگے کسی آگے دیتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں. آج دوستو یہ جو ذائچے میں جو مریخ کا مقام ہے، جیسا اس نے ایک درجہ ریورس کیا، تو یہ مشکلات کے ایک نئے دور کا آغاز ہے. اور اس میں جو نیا دور ہے، میں نے عرض کیا جیسا کہ مریخ جن جن لوگوں کا منصوبی ستارہ ہے ان کے لیے مشکلات آئیں گی. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ جن دوستوں کا برج عقرب ہے یا برج عقرب ہے یا برج حمل ہے، ستارہ ان کا مریخ ہے، تو وہ اپنا اسم اعظم یا محیو یا ممیتو اس کا ورد رکھیں تاکہ وہ مشکل وقت سے بچ سکیں. یہاں دوستو ذائچے میں جو اگلی صورتحال ہے وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ نیپچون اپنی ریورس ختم کر چکا ہے. اب وہ بیج جو انہوں نے بوئے، انہوں نے جو کہا کہ جی یہ بات ایسے ہو گئی ہے، یہ یہاں سے انفارمیشن آئی ہے، یہ بات فلاں سے آئی ہے، اب ان کے ریورس ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. یہ ساری باتیں ریورس ہوں گی. یہ جو پلانٹڈ سٹوریاں ہیں نا دوستو، اصل میں کیونکہ نیپچون اپنی ریورس ختم کر چکا ہے، لہٰذا وہ تمام جھوٹی افواہیں، جھوٹی باتیں وہ اب دم توڑیں گی. ذائچے کا قانون ہی نہیں ہے کہ جھوٹی افواہ، جھوٹی باتیں کبھی سامنے آئیں، بلکہ جنہوں نے افواہیں اڑائیں، جنہوں نے جھوٹی باتیں کیں، اب یہ لوگ پھنسیں گے، کیونکہ انویسٹمنٹ کا ریٹرن آنے کی سمت میں باتیں آ گئی ہیں. چاند جو ہے اپنے شرفی برج میں آ چکا ہے. ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اگلی دفعہ جب چاند شرفی برج میں آئے گا نیکسٹ ٹائم، تو زہرہ بھی اپنے شرفی برج میں ہوگا. لہذا جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر آنے والا دن عمران خان صاحب انشاءاللہ سٹرونگ در سٹرونگ، سٹرونگ در سٹرونگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ اب اور مزید تیزی کے ساتھ یہ نظر آئیں گے. دوست بڑے کمنٹس کرتے ہیں جی کہ یہ ڈیل ہو رہی ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں. دوستو
میں آپ کو اسٹرالوجی کے حساب سے بتا رہا ہوں، میری کوئی ڈیل سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. میں آپ کو اپنے ذائچے کے ستارے پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اس وقت جس قدر اسٹرانگ ہیں تو یہ ڈیل کی باتیں بھی کوئی معنی نہیں رکھتی. خان صاحب کا آنے والا وقت بہتری کی سمت میں آ رہا ہے. اور ذائچے میں جب پاکستان کے ذائچے کو پڑھیں تو جو میں نے عرض کیا تھا کہ پلوٹو بوجدلو میں پہنچ چکا ہے اور یہاں پہ یہ پہلی دفعہ پہنچا ہے. اور بوجدلو جو ہے بڑی عمر کے لوگوں کا مطلب جو ستارہ زحل ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تو ذائچہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑے دنوں میں، تھوڑے عرصے میں ملک کی ایک اہم سیاسی شخصیت مشکلات کا شکار ہے. ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ڈائریکٹ وزیر اعظم، اور ایک اور شخصیت بھی مشکلات کا شکار ہے. وہ شخصیت بھی ملک میں بڑے اہم عہدے پہ رہی ہے. آنے والا وقت ان کے لیے بھی اب وہ مشکلات لا رہا ہے، ڈنکا بجنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ بھی مشکلات میں ہیں. اور جیسے جیسے یہ اب زحل اپنی ریورس ختم کرے گا، واپس آتا جائے گا، تو جن لوگوں نے جو کیا، جن لوگوں کی جو انویسٹمنٹ تھی، ان کو ان کا ریٹرن آنا شروع ہوگا. اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ برج حوت کے لوگ خاص کر اس وقت بہت زیادہ محتاط رہیں. ان کو بہت محتاط رہنا چاہیے کیونکہ آنے والا وقت گو ان کا کچھ بہتر آنے والا ہے، بہت بہتر بلکہ آنے والا ہے. لیکن اس وقت ان کو اپنا قدم سوچ سمجھ کے اٹھانے چاہیے اور بڑا اطمینان سے سلو کر کے اپنا وزن آگے ڈالنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. کیونکہ زحل جو ریورس ختم کر چکا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے، جس بھی بندے نے جس کا تعلق چاہے برج حوت سے ہو یا ستارہ زحل سے ہو، یہ لوگ اپنے جو غلط اقدام اگر انہوں نے اٹھائے ہیں زندگی میں تو یہ اب ان کو بھگتنے کی سمت میں آئیں گے. یہ بھی دوستو ذائچہ اطلاع دے رہا ہے. باقی رہ گیا خان صاحب کا، تو ان کو اس ڈیل سے کوئی خاص، مجھے نہیں پتا کہ ان کو کوئی خاص فرق پڑے گا. یہ تو یہ ڈیل کر کے اپنی جان چھڑانا چاہیں گے. اگر اس وقت بھی خان صاحب ڈیل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آج تک اسٹرالوجی نہیں سیکھی، بلکہ ہم نے آج تک ٹائم ہی ضائع کیا ہے. خان صاحب کا ذائچہ پیدائش میں ہر آنے والا دن ان کے ستارے ان کی طاقت، ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے دکھا رہے ہیں. آپ دیکھیں ابھی تو خان صاحب نے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کہتے تھے خان صاحب آخری کارڈ کھیلیں گے، میں کہا نہیں، ان کے پاس بہت سارے کارڈ باقی ہیں. اور یہ جو صورتحال ہے اس میں سے جو ستارے خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے میں ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نیپچون ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں بیٹھا ہوا ہے زحل کے ساتھ، اور یہ بڑی اہم بات تھی ذائچے میں. اور یہ جو حالات اور واقعات ہیں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج حالات اور واقعات نظر آتے ہیں، جی خان صاحب کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہوگا، اگلے آنے والے 24 گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو نیپچون افواہیں اڑاتا ہے، یہی نیپچون کے ذائچے میں دوستوں انتہائی طاقتور ہے. آج تک دنیا کی تاریخ میں اتنا اسٹرانگ بندہ نہیں آیا ہوگا جتنا میں نے اپنا اسٹرالوجی کو پڑھا، کیونکہ خان صاحب کے ذائچے میں جو نیپچون اور زحل کا کران ہے یہ بہت زبردست ہے. اور یہ میں ایک بات اور یہاں عرض کرتا چلوں کہ 1952 کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، یہ لوگ زندگی میں انہوں نے بڑی کامیابیاں دیکھیں. تو یہ اصل میں اس وقت کے سیارے تھے جو آئے، ہر دن ستارے ڈیفرنٹ آئے، کیونکہ جیسے جیسے چاند کا مقام بدلتا ہے، ستاروں کی کیلکولیشن اور ان کی آنے والی باتیں، ان کا مقام چینج ہو جاتا ہے. تو عمران خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے جو اسٹرانگ ستارے ہیں وہ سامنے آتے جا رہے ہیں، اور آنے والا وقت انشاءاللہ خان صاحب کے لیے بہتر وقت لائے گا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ فردر آگے آنے والے ستاروں پہ بات کریں گے.